عالی جناب حضرت صاحب قبلہ عالم کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں سٹیجوں کے اوپر، لیکن ان لفظوں کا وہ نشہ نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ ماں جب یہ کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے کہ سارا پیار سمٹ کے ماں کے لہجے میں آ گیا ہے، لفظ نہیں ہے، ماں کے منہ سے شہد ٹپک رہا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر وہ محبت، وہ تڑپ رکھی ہے، وہ ایک کائنات رکھ دی ہے الفتوں کی، کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ وہ پیار رکھ دیا، وہ درد رکھ دیا، وہ درک رکھ دیا، وہ الفت رکھ دی ماں کے سینے کے اندر۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کا ایک دن بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا، امی مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی کہ میرے بیٹے کو رات کو ڈر نہ لگا۔ یہ ماں کے سینے کا پیار ہے، ماں کی الفت ہے، یہ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا ہے۔ اولاد کے لیے وہ دکھ بھی جھیلتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے۔ غریب مائیں لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ اس لیے ماں کی کمی انسان بڑھاپے میں بھی محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ کوئی بات نہیں اب میں بڑا ہو گیا، مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ بوڑھا بھی ہو جائے انسان جو ہے وہ سب سے اونچے منصب پر بھی بیٹھ جائے، میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا۔ امام الانبیاء حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور سے نکلے اور جو ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کو دیکھ کر کے تمام صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی یہ امٹتا ہوا پیار دیکھا تو حضور کی نظر پلٹ کے کئی سال پیچھے چلی گئی اور ابوا کی وادی میں اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو پاتے ہیں حضور۔ اور پھر ایک جملہ کہا، الحاوی للفتاویٰ کے اندر امام سیوطی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے اور حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لو ادرکت والدیّ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ اچانک کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ تو ماں کی کمی تو انسان زندگی کے آخری حصے میں بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر اس سے بڑا منصب کس کا ہو سکتا ہے جو امام الانبیاء کا منصب ہے؟ اتنا بڑا اعزاز کس کا ہو سکتا ہے جو خاتم المرسلین کا اعزاز ہے، جو محبوب خدا ہیں، کونین کے مالک ہیں، لیکن ماں کی کمی کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ماں و شمع کس شمار میں ہے؟ تو ماں باپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے۔ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کھڑا کہاں ہے۔ جب گھنے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو اور وہ درخت ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کر رہا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھنے والے کو چھاؤں فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے نہیں پتہ ہوتا کہ جو مجھے چھاؤں دے رہا ہے وہ خود کتنا جلس رہا ہے، لیکن اچانک جب سایہ ہٹ جائے اور بندہ کڑی دھوپ میں آ جائے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سایہ کتنا غنیمت تھا۔ جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کی سرخرویاں حاصل کریں۔ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، رسول اللہ کی رضا بھی اس میں ہے، اور دنیا اور آخرت کی بہتریاں اسی کے اندر پنہاں ہیں کہ ماں باپ کی تکریم بجا لائی جائے۔ عالی اللہ اکبر۔ ان پڑھ اور غریب ماں کی یاد میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی۔ کہا عالی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ کی ایک کہانی سنیے۔ فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے۔
میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرما ہذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرما یا اللہ بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں، حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غدبہ نامی اونٹنی، آپ تاریخ پڑھیں، حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی، اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اس نے رو رو کے جان دے دی۔ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے، لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو۔ محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دے۔ تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے، قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا۔ جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ وہ ناقابل تسخیر۔ جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو، وہ ایک بھوسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا، تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے، لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔